ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی بیان ہوا، شق قمر کی بات بھی ہو گئی، سبحان اللہ، اور سورج جو پلٹ آیا مولا مشکل کشا کے لیے، اس کا بھی ذکر ہوا، سبحان اللہ۔ ہمارے محفل نعت میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کبھی معجزات کا ذکر کرتے ہیں، کبھی بابرکت مہینوں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ مدنی پھول چنتے ہیں، مختصر بیان ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ ذکر کریں گے اہل بیت اطہار کے گھرانے کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، رب کریم نے کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو شعبان المعظم میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو رب کریم نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس درود کو نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس سے خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو، سبحان اللہ۔ تو ماہ شعبان المعظم درود پڑھنے کا مہینہ ہے، عبادت کرنے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے ان قریب۔ اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ چونکہ توبہ کی میں نے بات کی، اسی تعلق سے بہت اہم واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور سے سنیں، حاضرین اور میرے ثنا خان یہ بھی غور سے سنیں، ایک زبردست واقعہ جس میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں نصیحت کی موجود ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، عربی کتب کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نصف رات کو آدھی رات گزر جانے کے بعد جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں نے دیکھا کہ 4 لوگ ہیں، ایک جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں سمجھا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور اس شخص کو اب یہ ٹھکانے لگانے جا رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک سے آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، قسم دے کر کہ تم میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے، اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، ان لوگوں نے جواب دیا، ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مزدور ہیں، اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے اور وہ قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ پچھلی امتوں کا واقعہ ہی ہے، آؤ تم بھی آ جاؤ۔ اس شخص کو کہا کہ تمہیں یہ جو تجسس ہو رہا ہے تم آ کر دیکھ لو کہ اس کی ماں وہاں ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم قبرستان پہنچے تو میں نے واقعی دیکھا کہ ایک تازہ قبر کھدی ہوئی ہے اور ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھی خاتون وہاں کھڑی ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا، اماں جان آپ نے اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت کیوں نہیں لائی یہاں، اور آپ نے دن میں اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تاکہ اور لوگ بھی شریک ہوتے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ بیٹا میرا شرابی اور انتہائی گناہگار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں پھنسا رہتا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلایا اور مجھے 3 وصیتیں کی۔ 3 وصیتیں کیا تھیں؟ سنیے مدنی چینل کے ناظرین۔ پہلی وصیت تو یہ کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈالنا اور مجھے گھسیٹنا اور لوگوں سے کہنا کہ گناہگار اور نافرمان کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو میرے جنازے کو دیکھے گا وہ مجھ پر لعن طعن کرے گا۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میری ماں اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ سفید بالوں سے رب کریم حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے اس کی وجہ سے بخش دے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی پہلی وصیت کے مطابق میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی
تو عاطف غیبی سے آواز آئی ہے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے اس عورت کی بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا، میں نے نماز جنازہ اس کی پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کیا۔ میں نے اس کی ماں کے سر کا وہ بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا، اور اس کام سے جب ہم فارغ ہوئے اور جب ہم قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے کفن سے باہر نکالا اور آنکھیں کھول لی۔ میں دیکھ کر گھبرا گیا، وہ بزرگ کہتے ہیں، لیکن اس نے مجھے مخاطب کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ ہمارا رب غفور الرحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور وہ گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی، اور پھر ہم سب نے اس کی قبر کی مٹی کو برابر کیا اور ہم سب واپس آ گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں ایک شرابی اور انتہائی پاپی شخص کے پر رحم و کرم کا تذکرہ ہے، جس سے رحمت خداوندی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا کوئی شخص سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، تو وہ غفور الرحیم اپنے رحم و کرم کی بارش فرماتا ہے۔ اگرچہ اس حکایت میں نوجوان کی واضح توبہ کا ذکر موجود نہیں، مگر مرتے دم اس نے اپنی ماں کو جو وصیتیں کی تھی اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر سخت نادم تھا، اور در حقیقت ندامت ہی تو توبہ ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبہ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ تو بندہ اگر شرمندہ ہو جائے اپنے گناہوں سے اور رب کریم سے معافی مانگ لے تو رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، کل انشاءاللہ اس کا چاند ہوگا اور ہم ماہ شعبان سے ملیں گے، اللہ ہمیں خیر و عافیت سے ملائے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے شعبان کا، کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان، اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا مبارک مہینہ آیا ہے تلاوت کا، درود کا، توبہ کا۔ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمانوں کا طریقہ یہ رہا کہ مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزور اور مسکینوں کو رمضان کے روزوں میں طاقت ملے۔ یعنی رمضان کا بھی انتظار نہیں کرتے، رمضان آنے سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ دے دیتے تھے تاکہ ان غریبوں، ان کمزوروں کی عید بھی اچھی ہو اور رمضان بھی اچھی گزرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ شعبان کے آنے پر وہ یہ فرمایا کرتے کہ یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ حضرت عمرو بن قیس ماہ شعبان کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جایا کرتے۔ تو یہ تو اسلاف کا طریقہ تھا کہ رجب و شعبان میں وہ رمضان کی گویا تیاری کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، کئی قرآن مجید کے ختم کرتے تھے، درود کی کثرت کرتے تھے۔ ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں، ماہ شعبان میں، ہم تلاوت کی کثرت کریں گے، درود کی کثرت کریں گے، اور ماہ رمضان سے ہم عبادت کے ساتھ اس مہینے کو ملا دیں گے، اور کچھ روزے بھی رکھیں گے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں،
جو پورا مہینہ نہیں رکھتے وہ کچھ روزے تو رکھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کلام ہمارا باقی ہے اور ہمارے وقار بھائی ہمیں سنائیں گے، سبحان اللہ۔ زہے عزت و اطلاع محمد، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، چھوٹی بہر پر ہے مگر کمال کا کلام ہے، سبحان اللہ۔